تعز من تشاء وتذل من تشاء. شکم دے اندر ساہ پہ گیا ہے میرے اللہ، ایدی میں کیا کیا چیزاں لکھ گھنا. اللہ فرمیدن 4 چیزوں ماں دے پین دے اندر میں رب لکھوینا. نہ کہیں جج کو لکھن دینا، نہ کہیں بدماش کو لکھن دینا، نہ کہیں پیر کو لکھن دینا، نہ کہیں فقیر کو لکھن دینا، نہ کہیں پڑھیے لکھیے کو لکھن دینا. اللہ فرمیدن میں خود لکھوینا. اللہ تو کیا چیزاں لکھوینا ہے؟ فرمایا سب تو پہلے اے جڑا ماں دے پیٹ دے اندر آیا ہے بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی مقصد حل دا کرے دا پہ تو جوڑ قبر دا سامان میں کم تر تے کو منجن والا سمجھیندہ پہ. درود پاک ول ساری جماعت پڑھو چا، خالی جھولیاں اللہ دی رحمت نال بھرو چا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. برادران اسلام، میرے کلمہ گو مسلمان معزز اور محترم سامعین کرام، میرے بہت ہی محسن اور مربی، مشفق اور مہربان استاذ الحفاظ حضرت اقدس قاری محمد احمد صاحب دام اللہ فیوزہم دی پرخلوص محبت بھری شفقت بھری دعوت دے ہوتے اللہ نے ایک دفعہ تواڈی اس مرکزی جامعہ مسجد اقصی دے اندر حاضری دا موقع عطا فرمائے. اللہ قبول فرماوے، آمین. جمعۃ المبارک دا ٹائم کوئی تفصیل نال گفتگو کرن دا ٹائم نہیں، اختصار نال قرآن و حدیث دے چند موتی تساں حضرات دے دامن چ رکھنا چاہنا. اج میں ایک گزارشات تساں حضرات دے سامنے رکھنن کہ سارے معاشرے دے اندر سب تو زیادہ جہی چیز دی ضرورت ہے وہ چیز ہے فکر آخرت. اج دا جوان آخرت دی فکر بھول گئے. اج دا بزرگ آخرت دی فکر بھول گئے. اج دا پڑھیا لکھیا آخرت دی فکر بھول گئے. میں یہ گزارش کرنا چاہنا کہ یہ آخرت یہ اتنا دی فکر کرن دی ضرورت ہے کہ سادہ معاشرہ ہر چیز دی فکر دے اندر ہے کہ کاروبار دی فکر، اولاد دی فکر، دکاناں دی فکر، فیکٹری دی فکر، نوکری دی فکر، ہر طرح دیا فکراں اج سارے اندر موجود ہیں. اگر نہیں تو فکر آخرت نہیں.
فکر آخرت اتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو حکم عطا فرمائے کہ میرے انبیاء کی جماعت میں تھوڑے ذمے ایک کم لینا پیا کہ میرے بھولے ہوئے بندے کو آخرت یاد دیو، میری مخلوق کو میرے بندے کو یہ یاد دیواؤ کہ بندہ مر بھی بجنا ہے، اللہ دے سامنے بھی بجنا ہے۔ دیکھو نا بھائی، آج اگر کوئی بندہ نماز پڑھن واسطے اللہ دے گھر مسجد دے اندر نہیں آمدا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ نماز میرے اوتے فرض ہے، ہوں دے باوجود چھوٹے چھوٹے معمولی بہانے کر کے مسجد دے اندر نماز پڑھن نہیں آمدا، ان دی وجہ یہ ہے کہ ان کو آخرت دی فکر کوئی نہیں۔ آج جناب کوئی بندہ معمولی جہے نفع کی خاطر جھوٹے کہانیاں اور جھوٹ بول کے اگر کوئی بندہ تجارت پہ کرے لے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولن گناہ ہے، دھوکہ کرن گناہ ہے، سودے دے اندر ملاوٹ کرن گناہ ہے، لیکن ہوں دے باوجود اگر کوئی بندہ ملاوٹ کرے نہ پے، دھوکہ دینا پے، ٹو نمبری کرے نہ پے، کیا وجہ؟ جانن دے باوجود کیوں پہ کرے نہ؟ وجہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر بھول گئی۔ اگر آج دا جوان اپنے والدین دی نافرمانی دے اندر اتر ہے، حالانکہ وہ جان دے کہ والدین دی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرمائے والدین دے نافرمان دی تو میں عبادت ہی کو قبول نہیں کرے گا، جانن دے باوجود ماں پیو دا دل کیوں دکھایا بینا پہ؟ وجہ یہ ہے کہ آخرت دی فکر بھول گئی۔ سارے معاشرے کو آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ سارا معاشرہ آخرت دی فکر کرے، اور آخرت دی فکر کی میں تھی سی؟ آخرت تو مراد اے نہیں جو بندہ مرسی تے قیامت علیہ اللہ دے سامنے ویسی بس یہ آخرت ہے، نہیں نہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چاہے اور آکھن لگا محبوب میرے کو یہ دساؤ کہ قیامت کدن آسی؟ کیا سوال کیتے سی؟ قیامت کدن آسی؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت جدن آسی آسی، لیکن جڑا بندہ فوت تھی نہ پہ ان دی آخرت ان دی قیامت ہوں ٹائم شروع تھی رہی ہے۔ اسو پتہ نہیں وقت کیڑی قیامت دی انتظار ہے۔ میرے دوستو، آخرت دی فکر انبیاء بھی دیوا گئن، اولیاء بھی دیوا گئن، صحابہ بھی دیوا گئن، اور اے اتنا اہم چیز ہے۔ اگر آخرت دی فکر ہوئے تو بندہ بے نمازی نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے میں مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، آخرت حساب کتاب ہونا ہے۔ اگر آخرت دی فکر ہوئے تو بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر آخرت دی فکر ہوئے تو بندہ بھراویں دے حق نہیں کھا سکتا، اگر آخرت دی فکر ہوئے تو بندہ ماں پیو دا نافرمان نہیں بن سکتا، اگر آخرت دی فکر ہوئے بندہ جھوٹ بول کے دھوکے بازی نال تجارت نہیں کر سکتا، اگر آخرت دی فکر ہوئے بندہ قرآن کو کنڈ نہیں کر سکتا، اگر آخرت دی فکر ہوئے بندہ وڈے دی بے اکرامی نہیں کر سکتا، اگر آخرت دی فکر ہوئے بندہ جناب گناہی دے اندر نہیں آ سکتا، اگر آخرت دی فکر ہوئے بندہ چوری نہیں کر سکتا، اگر آخرت دی فکر ہوئے بندہ زنا نہیں کر سکتا، اگر آخرت دی فکر ہوئے بندہ بے حیائی نہیں کر سکتا، اگر آخرت دی فکر ہوئے بندہ بد نظری نہیں کر سکتا، اگر آخرت دی فکر ہوئے اے مسجدہ ویران نظر نہ منہا۔ آج ایک کیوں معاشرہ خراب تھی گئے، کیوں بے دینی دے سراب آ گئے، کیوں پیو پتریں دا اختلاف تھی گئے، کیوں جناب اولاد اپنے پیو مادی نہ فرمانے، کیوں سارا معاشرہ بگڑ چکے، کیوں جناب من دو نمبریاں آ گئے؟
وجہ ہی کہے لیکھنوں میں لکھ کے دینا مسجد کے اندر بیٹھا قرآن میرے سامنے ہے اے وجہ ہی کہے کہ اج دے معاشرے کو آخرت دی فکر بھول گئی آخرت دی فکر ہوئے تو بندہ کئی چیزیں کو بچ میرے دوستو اللہ دا قرآن آدے آخرت دی فکر کرو موت دی فکر کرو اور حدیث چمدے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت سونے نبی نے اپنی سچی زبان نال سچی گال ارشاد فرمائیے میرے محبوب نے فرمائے او دنیا کائنات دے لوگوں اج معاشرے دے اندر او بندے کو سیاںا سمجھیا ویندا ہے جڑا ایک کوٹھی دے بعد دوجی کوٹھی بناوے اج دا معاشرے دے اندر او بندے کو سیاںا سمجھیا ویندے جڑا جناب نوکری دے اندر سکیل اپنے بدوے دا ویندا ہے اج دے معاشرے دے اندر او بندے کو سیاںا سمجھیا ویندا ہے جڑا زبان دی چرچ لسانی نال چلاکی نال دو نمبر سودے بیچن دا ماہر ہوئے اج لوگ ہوں کو بڑا ہوشیار تے چلاک سمجھ دے اج بندہ ہوں کو کامیاب سمجھ دے معاشرہ جڑا جناب جھوٹ بولن دے اندر ماہر ہوئے اج لوگ ہوں کو کامیاب سمجھ دے جڑا جناب دو نمبریاں کرن دا ماہر ہوئے لیکن آؤ سونے نبی نے سونی زبان مبارک نال خود اعلان فرمایا دنیا والو تساں تے اے سمجھ دو جڑا زبان دا چلاک ہوئے او بڑا کامیاب ہے جیندی بینک بیلنس ہوئے او بڑا عقل والا ہے جیندے رقبے تے جائیداد زیادہ ہوئے نا او بندہ بڑا دانا تے عقل والا سمجھیا وینے لیکن میں بخاری شریف دی حدیث کھولیے ماں اللہ دے نبی نے فرمائے اور دنیا کائنات والو میں محمد اکھونا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمائے میں خود محمد اعلان پیا کرنا میری امت دے وچوں اللہ دی مخلوق بندے دے وچوں سب تو زیادہ عقل والا بندہ او ہے جڑا مرن دے بعد علی زندگی دی تیاری کر رہے جڑا آخرت دی تیاری کر رہے جڑا موت دی فکر کر رہے اے موت کیا چیز ہے اللہ نے قرآن کریم دے اندر موت دا تذکرہ کئی جگہ تے فرمائے ایک جگہ تے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه اللہ فرمیدن او دنیا والو جہی موت کلو تساں ڈر دے بدیاؤ جہی موت کلو جوان ڈر دا بدے جہی موت کلو بزرگ ڈر دا بدے آج جناب زندگی دے ہر کئی کو فکرے یار میرا جہڑا ود ونجے میری زندگی زیادہ تھی ونجے موت تو آج ہر بندہ ڈر دا بدے اللہ دا قرآن دے جتنا بھی موت کلو ڈر لو جتنا بھی موت کلو بھجو موت تو کو پوج کے رہنا ہے ہی موت نال تساں ملاقات کرنا ہے اللہ نے فرمایا او دنیا والو موت دا فیصلہ اٹل لے
ماں دے پیٹ دے اندر اللہ فرمیندن میں 4 چیزاں لکھوا دیندا اجن بچہ ماں دے پیٹ دے اندر 4 مہینے دا تھی دے صحابہ نے ور اللہ دا فرشتہ ایک کھڑا تھی وینے آدھے اللہ اے جڑا ماں دے شکم دے اندر ساہ پہ گیا ہے میرے اللہ اے دی میں کیا کیا چیزاں لکھ گھنا اللہ فرمیندن 4 چیزوں ماں دے پیٹ دے اندر میں رب لکھوینا نہ کہیں جج کو لکھن دینا نہ کہیں بدماش کو لکھن دینا نہ کہیں پیر کو لکھن دینا نہ کہیں فقیر کو لکھن دینا نہ کہیں پڑھیے لکھیے کو لکھن دینا اللہ فرمیندن میں خود لکھوینا اللہ تو کیا چیزا لکھوینا ہے فرمایا سب تو پہلے اے جڑا ماں دے پیٹ دے اندر آیا ہے 4 مہینے دا بچہ سب تو پہلے اللہ فرمیندن اے دی موت دا فیصلہ لکھوینا جو اے بندے نے کٹن مرنا ہے کیویں مرنا ہے ہاں دوجھے نمبر دے اللہ فرمیندن ماں دے پیٹ دے اندر ہاں میں رزق بھی لکھوا چھوڑینا ایکو کتنا رزق ملنا ہے کتھوں رزق ملنا ہے حلال ملنا ہے یا حرام ملنا ہے یہ بھی ماں دے پیٹ دے اندر لکھی گئی ہے نمبر 3 میرے آقا نے فرمایا ماں دے پیٹ دے اندر اللہ پاک لکھوا چھوڑے نے جو اے بندے دا دل نیکیاں دی طرف ویسے یا اے دا دل گناہاں دی طرف ویسے ماں دے پیٹ دے اندر لکھی جوے نے عرضے پیا کرینا آج تا موت کو لوگ ڈر دیں حالانکہ موت دا فیصلہ اللہ نے ماں دے پیٹ دے اندر کر چھوڑی ہے اللہ فرمیندن جڑے جہڑے میں لکھ چھوڑی نا انہاں جہڑے دے اندر کمی پیشی نہیں ہو سکتی انہاں جہڑے دے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا اللہ دے ولی حضرت جناب امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے خواب دے اندر میرے محبوب امام الانبیاء کو ڈٹھے جناب من حضرت مدینے دے اندر موجود مدینے تو باہر نہیں ویلے تیہویں مدینے دے اندر رات بھی مدینے دے اندر خوشیاں غمیاں بیماری دراہی بھی مدینے دے اندر ایک بندے نے عرض کی تھی حضرت جی کیا وجہ مدینے تو باہر کیوں نہیں وینے حضرت نے فرمایا میاں میرے دل دی تمنا ہے میں کو موت آوے تا محبوب دے مدینے دے اندر آوے سارے نہ بولو میں راجن پوری ساریاں نال نہیں لینا جڑے آدن مولا ساکو بھی مدینے دے اندر موت نصیب فرما اوہے بندے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمائے محبوب اے تیرا بندہ تیرا امتی میرا بندہ موت مدینے دی منگدا بیٹھا ہے حدیثاں بھی پڑھے دا بیٹھے قرآن دی تلاوت بھی کرے نہ بیٹھے میرے محبوب خواب دے اندر آئے میرے آقا نے فرمایا او غزالی جی آقا فرمایا کیڑی دعاواں منگدا ہے سونا محبوب دل دی تمنا ہی ہے کہ مدینے دے اندر مرنا میرے آقا کو حضرت نے پوچھا محبوب ذرا میں کو اے دسونا میری موت کتھا آنی ہے ہاں میں کٹن مرنا ہے میں کٹن کر کٹھے جنت دے اندر آساں میرے آقا نے حج جناب 5 انگلیاں دا اشارہ فرمائے جناب امام غزالی رحمت اللہ علیہ سویرے اٹھ دینا جناب من سمجھ نہیں آیا جو 5 چیزاں تو مراد کیا ہے فوراً اپنا شاگرد بھیجنا ون ذرا علامہ جناب او بندے کلو تعبیر الرؤیا لکھن والے امام کلو جڑا تعبیراں دا ماہر بندہ انہاں کلو ذرا خواب دی تعبیر پوچھو شاگرد کی ہے اکھن لگا اللہ دے ولی خواب دی تعبیر دسن والا عالم سارے ایک بندے نے ایویں خواب
بیٹھے آقا نے 5 جملیاں دا ارشاد فرمایا اشارہ فرمایا ہاں ہاں انہی خواب دی تعبیر دسوا اللہ دے ولی نے فوراً قرآن پڑھنا شروع کیتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلی نہیں قرآن دی محبت علی قرآن دے عاشق بنتے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن اللہ علیم خبیر اللہ دے ولی نے فرمایا میاں جنہ 5 انگلیاں دا اشارہ میرے محبوب نے خواب دے اندر فرمایا یہ تو مراد ہے آقا نے فرمایا او غزالیہ انہاں 5 چیزیں دا علم میں محمد کولو بھی نہیں کیڑیاں چیزاں نمبر 1 علم غیب دا خزانہ اللہ فرمائے میرے کول ہے نمبر 2 بارش کٹن تھی ہونی ہے کٹن نہیں تھی ہونی کتنی تھی ہونی ہے اے دا علم بھی اللہ کولو ہے موت کٹن آونی ہے اے دا علم بھی اللہ کولو ہے عرض پیا کرے نا اللہ دے بندیاں اج لوگ موت تو ڈر دین موت تو دور بھج دین لیکن میرے آقا نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن فرمایا اے موت ڈرن دی چیز نہیں اے موت بھجن دی چیز نہیں اے موت تو دور جان دی ضرورت نہیں فرمایا مومن بندے واسطے موت دا تحفہ ہے کیا چیز ہے موت تحفہ اور خدا دی قسم شاید کسا کو گال سمجھ نہ آوے ہا صحابہ نے سمجھا چھوڑیے حضرت حبیب بن زید دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے نا بادشاہ موت ڈرے نہ کھڑے دھمکے نہ کھڑے آدھا کھڑے حبیب چھوڑ دے محمد دمن حضرت حبیب بن زید نے فرمائے پاگلا تو کیا کر گھن سے اکھن لگا میں بڑا بادشاہ ٹکڑے ٹکڑے کرا دے سان مروا دے سان ہاں ہاں میرے محبوب دے صحابی نے فرمائے او پاگلا اچھا موت ڈرن والے لوگ نہیں موت تو ڈرن والے لوگ نہیں موت تو اسا بھجن والے لوگ نہیں اسا تا موت کو سینہ دیون والے ہیں میاں جڑے بندے دی آخرت دی تیاری نہ ہو سی او بندہ موت تو بھج سی او بندہ موت تو ڈر سی ورنہ جڑا بندہ آخرت دی تیاری کرن والا ہے او تا دعاواں منگ دے مولا او کیڑا خوش نصیب جہلا ہو سی کہیں جالے میں اپنے محبوب دا دیدار بن کرے سا جہیں پھرے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ محبوب دے وفات تو بعد مدینہ چھوڑ کے دور گئے تے جہیں پھرے کچھ عرصہ گزر گئے موت دے آثار قریب تھین بیمار تھی گئے تے کل ہی گھر والی ہے نال کوئی شاگرد نہیں مرید نہیں کوئی بندہ نہیں مدینے تو دور علاقے دے اندر اپنا گھر بڑائی بیٹھے نا اور آدھے بیٹھے اللہ دا ذکر کرنے بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ جنہ دے منہ تے
اللہ مہر مارے راجن پوری او مہر نہیں کھلوا سکدا اگر اللہ نے مہر ماری ہے تو نہ بولو جنہ دے منہ تے اللہ نے مہر نہیں ماری او ذرا اچھی بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں قلم چاہیے قلم چاہ کے میں لکھ چھوڑیا ہے میں آنکھیں منافق سن سن مر جاوے مومن پڑھ پڑھ ٹھر جاوے اے ذکر خدا دی قسم اے ذکر او ہے جڑا مومن کو مزہ دینا ہے منافق اے ذکر نال سڑدا ہے ہاں ہاں مومن بیٹھے دو مسلمان بیٹھے دو اچھی بولو ذرا کیا قلم جا کے لکھیا میں آنکھیں منافق سن سن مر جاوے مومن پڑھ پڑھ ٹھر جاوے دل سے آئے جب یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے محبوب دا دیوانہ تے پروانہ یار حضرت سیدنا بلال کلا گھر لے نال مستی موجود نہیں نال علاقہ موجود نہیں گھر علی نے عرض کی تھی حضرت جی ذرا جلو شہر دے اندر جل دوں کوئی علاج کروینو کوئی دوائی کھندے ہیں تکلیف ودھتی ویندی ہے سونا اگر اتھا کچھ تھی گیا کون جنازہ پڑسی کون آسی فرمایا او میری گھر والی میں کو نہ ڈرا موت دوں میں کو نہ ڈرا بیماریاں دوں میں کوئی علاج نہیں کرویں دوں میں کوئی دوائی نہیں گھندا بس میں دہی انتظار دے اندر آؤں کیڑی گھڑی امسی دے میں وضوحا دا چہرہ بن دیکھ سا خدا دی قسم جڑے بندے موت دی تیاری کریں بلا او موت تو نہیں ڈر دے ہاں ہاں میں آقا دی ایک حدیث سناوا فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون میرے محبوب نے فرمایا بندہ جی میں زندگی گزرے نے انہیں موت مدی ہے ہاں ہاں اگر موت زندگی گزر گئی ہے جھوٹ بلینیاں موت آسیدہ جھوٹ بلینیاں اگر زندگی گزر گئی ہے رب تے سجدے نہ دے دیا ور موت آسیدہ نماز نصیب نہ تھی سی اگر زندگی گزر گئی ہے اللہ دا ذکر نہ کریں دیا ہاں ور موت آسیدہ اللہ دا ذکر نصیب نہ تھی سی اگر زندگی گزر گئی ہے بے حیائی دے اندر موت آسیدہ بے حیائی دے اندر زندگی گزر گئی ہے شراب پیندیاں کیڑی شراب میرے محبوب نے فرمائے اور شراب پیوڑ والا میرا امتیا فرمایا شراب کو میرے اللہ کو اتنی نفرت ہے آقا نے فرمائے اللہ نے میرے کو خود دسا چھوڑیے میں ہر بندے کو معاف کر سکتا چار قسم دے بندے نا جنہاں کو میں رب کی رہو معاف نہیں کرے نا نمبر 1 فرمایا مشرک بندے کو میں رب کی رہو معاف نہیں کرے نا قرآن بھی بولے نہ پہ اللہ لا یغفر ان یشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اللہ فرمائے میں مشرک بندے کو گرہ معاف نہیں کرے نا نمبر 2 میرے آقا نے فرمایا اللہ او بندے دی بھی گرہ بخشش نہیں کرے نا جڑا والدین دا نافرمان ہوئے والدین دا دل دکھاوڑ والا ہوئے وہ جوان دیائی باتہ بھی قبول لئی معافی بھی لئی نمبر 3 میرے آقا نے فرمائے اللہ نے میں کو دسا چھوڑیے او بندے دی بھی
میرا اللہ کی رحمان بخشش نہیں کرے دا جڑا بندہ کہیں مسلمان بھرا دا دل جو بغض رکھے نہ حسد رکھے نہ کینہ رکھے نہ کہیں بندے دی چنگی زندگی دیکھ دے سڑنا والا بندہ کہیں دا چنگا کاروبار دیکھ دے حسد کرن والا بندہ کہیں دی چنگی اولاد دیکھ کے ہاں کینے دے اندر سڑن دے اندر زندگی گزارن والا حاسد بندے دی بھی اللہ کی رحم بخشش نہیں کرے گا۔ نمبر 4 میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ شرابی بندے دی بھی کی رحم بخشش نہیں کرے گا۔ ہاں شراب ہوں وڈی لعنت ہے، ہاں شراب ہوں وڈا خدا دا قہر ہے، خدا دا غضب ہے۔ شرابی بندے دی کی رحم بخشش نہیں تھیوڑی، شرابی بندے کو جنت دی خوشبو بھی نہیں آونی۔ ہاں میرے آقا نے فرمایا او شرابی بندہ تو قیامت علی نمہار میں محمد کو دیکھ بھی کوئی نہ سکسے، میرے سامنے بھی کوئی نہ آ سکسے۔ مسلمانوں عرض پیا کرے نام اگر شراب پیندیا پیندیا زندگی گزر گئی ہے پر موت ویلے بھی شراب یاد آسی، اگر جناب من جوا کھڑ دیا زندگی گزر گئی ہے موت ویلے بھی جوا یاد آسی تو ساکھ سے راجل پوری او کی میں کیوں جو سونے نبی نے فرمائے تموتون کما تحیون اوے بندے کو موت ہم دیئے جمیں زندگی گزرے نے ہمستے عادت بناؤ زندگی گزارو اللہ دے ذکر والی، زندگی گزارو نبی دے درود پڑھن والی تاکہ مردے ویلے میرا اللہ زبان دے اتے ذکر جاری کرا دے وے۔ ہمستے میرے محبوب نے فرمائے اگر بندے کو موت آئیے شراب پینیا پینیا والا قیامت علی نمہار اللہ دے سامنے ویسی شراب دی بوتل ہاتھ دے اندر ہوشی، اگر کہیں بندے کو زنا کریں دیا موت آئیے قیامت والی نمہار ہاں زنا دی حالت دے اندر اللہ دے سامنے ویسی، اگر کوئی بندہ جھوٹ بولینیا ہاں دنیا تو ٹر گیا ہے قیامت والے نمہار جھوٹ سی او جناب جھوٹ بولینا ویسی۔ ہن سیانے بندے بیٹھے ہو اگر کوئی بندہ اللہ دے سامنے شراب پیندیا ویسی اللہ کو جنت دے سی یا جہنم دے سی؟ جنت تو مشکل ہے نا، ایک بندے کو موت آئیے شراب پینیا اور نبی نے کیا فرمایا تموتون کما تحیون و تحشرون کما تموتون، جی میں بندہ زندگی گزارے اویں موت اور جی میں موت ہے اویں حشر چونجنا ہے۔ ہمستے زندگی انجی گزار ونو یار جو موت آوے تا قرآن پڑھ دیا موت آوے تا تلاوتہ کرینیا موت آوے تا ذکر کرینیا موت آوے تا سجدے دینیا ماضی قریب دے اندر میں کو نہیں پتا جو کون صحیح ہے تے کون غلط ہے، میں تا میاں فتوے نہ مولی نہیں، میں تا فتوے نہیں لینا آؤ تو کو دساواں ماضی قریب دے اندر سوشل میڈیا دے اتے بھی موجود ہے ایک اللہ دا بندہ ہے جڑا جناب انہیں ممبر دے بیٹھے تقریر بیٹھا کرے نے ہاں لاہور دے اندر قرآن دی آیت پڑھ دا کیا لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ایڈو آیت مکی ہے تے جوان دی روح پرواز کر گئی ہے۔ اے میاں ہون دسانا اے موت جو قرآن پڑھ دیا آئیے قیامت والی نمہار اٹھ سیدھا قرآن پڑھ دیا تے توڑے ڈیرہ غازی خان دے اندر اللہ دا ایک ولی ستا پائے جے کو دنیا شہنشاہ خطابت جے کو دنیا سید عبدالکریم شاہ دے نام نال جان دیے اکھنا رحمت اللہ علیہ خدا دی قسم جوان جی پھر عشاء دی نماز پڑھاتے گھر رہے چھوٹے جی بچے سامنے آئیے ان کو قرآن دی سورت تلاوت پہ کر ویندے نا تے پڑھتے بیٹھن بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان
انسان فی احسن تقویم. اتھائی جوان دی روح نکل گئی ہے. خدا دی قسم انہاں کو قرآن پڑھدیاں انہیں موت نہیں آئی. انہاں نے زندگی گزاری ہے تا قرآن پڑھدیاں انہاں نے زندگی گزاری ہے قرآن پڑھدیاں. جی جناب من حضرت بلال نے گھر والی کو آکھے بھلا تھی وی تو میرے کو کیوں پی ڈرینی ہے جو موت آوے سے تے وقت جنازہ پڑھن کون آسے. حضرت بلال نے فرمایا او میری گھر والی، فرمایا گھبرانا، اگر کوئی بندہ میں بلال دے جنازہ پڑھنا آسی میں بلال کو گھننا واسطے خود آمنہ دلال آسی. اے لوگ جنہاں نے زندگی گزاری ہے اللہ دے حکم دے مطابق، ہاں زندگی گزاری ہے محبوب دے سنت دے مطابق. اے مسلمانوں اے جھی زندگی گزارو یار، موت دا کوئی پتہ نہیں کہ جے ویلے موت آوئے. ہاں اج تو تے میں اپنی موت کو غافل ہے، بڑے خواب ہیں، لیکن حدیث جمدے حضرت اسرائیل دنیا جو 5 دفعہ اعلان کریں گے او موت کو بھلاون والے موت تو غافل تھیون والے موت تیرے پچھوں آندی پئی ہے. اے موت بڑی عجیب صدمے دیون والی ہے. بندے دی سوچ اے ہوندی ہے جو کراچی میں نہ پیاں واپس والا شاہ. اللہ نے فرمایا او میرا بندہ میں رب ولن دیواں یا نہ ولن دیواں، کیوں جو موت تے حیاتی دا فیصلہ میں اللہ نے کیتا ہے. ہاں بندے دی سوچ ہوندی ہے جناب میں باہر ملک پیا وینا فلاں مہینے دے سال دے اندر والا سا. اللہ فرمیندے میں رب ولن دیواں یا نہ ولن دیواں، کیوں جو میں رب دا اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ فرمائے او بندہ میں موت دا مالک بھی میں اگوں اللہ دا قرآن دے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرمائے او میرا بندہ جی اللہ فرمایا زندگی میں بڑی موت میں بڑی. اللہ نے فرمایا پہلے میں موت دا ذکر کیتے الذی خلق الموت، حالانکہ پہلے کون بنی ہے پہلے تا زندگی ہے یہ ول موت آندی ہے، لیکن اللہ نے قرآن دے اندر پہلے موت دا تذکرہ کیتے ول زندگی دا تذکرہ کیتے. کیوں جو اللہ جاندا ہی بندے دنیا تے ونجدے غافل بنوے سن، آخرت کو بھولوے سن، موت دی فکر بھولوے سن. اللہ نے جا بجا قرآن دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے فرمایا میرا نبی جی اللہ فرمایا آنکھیں تے کو 1000 سال زندگی دیوا، آنکھیں تے کو 100 سال زندگی دیوا، آنکھیں تے تارے دے برابر زندگی دیوا، آنکھیں تے ذرات دے برابر زندگی دیوا. اللہ شیاں ول ہوں تو بعد کیا ہو سی؟ فرمایا ہوں تو بعد موت آسی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ول میں کو تیری جدائی نہیں چاہیدی، میں محبوب کو تیری ملاقات چاہیدی ہے. حضرت اسرائیل آ گئے میرے محبوب دا آخری ٹائم ہا. حضرت امی عائشہ صدیقہ فرمیندی ہے حضور پانی دا پیالہ اگو رکھی بیٹھن ولا میں انگلیاں مبارک وچ بڑینن ولا منہ تے مرینن. ازواج مطہرات نال ہن، حضرت علی شیر خدا نال ہن. آکھن لگے محبوب کیا وجہ پانی ولا منہ تے مرے دو، پانی ولا ہونٹے تے مرے دو، سونا کوئی مسئلہ ہے؟ میرے آقا دے جملے سنو. میرے آقا نے فرمائے عائشہ موت بڑی اوکھی جی جن کو آپ سوچیے ہی نہیں. محبوب فرمانے بن حضرت اسرائیل جی محبوب فرمایا یار میری امت کو ان میں موت آسی. سونا یہ تو تھوڑی موت تو سبحان اللہ تھوڑی موت دے تو مقابلہ ہی نہیں، تھوڑی زندگی بھی عجیب ہے کمال علی ہے، تھوڑی وفات ہی کمال علی ہے. محبوب
ہی تو بھی دردناک موت آتی ہے. میرے محبوب نے فرمائے جتنی تکلیف دیونی ہے اسرائیل میں کو چلے میری امت تے ہوتے اتنا تکلیف نہ آنی. اللہ نے فرمایا محبوبہ ہر کہیں کو اوتے نیکیاں پار پجے سن سونا تیرے دوئی تا آسرا کرے سن لیکن بندے دے جتنے نیکیاں ہو سن اتنی آسانی کی سے. کیوں جو قرآن آتے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ فرمائے نا جرا نیک روح ہوندی ہے وہ ایویں نکل ویندی ہے جویں اٹے دے وچوں وال نکل ونے تے جڑی بدکار روح ہوندی ہے ان کو کھلیندن ان کو چھکیندن اور اتنا تکلیف تھیندی ہے. آقا نے فرمایا چھوٹی تو چھوٹی مثال یہ ہے وے جو اتنا تکلیف تھیندی ہے جویں زندہ بکری کو بندہ کھل چھکے نا ہی تو بھی زیادہ ایک چھوٹی تو چھوٹی مثال لکھی آقا نے فرمایا ہی تو بھی زیادہ موت دی تکلیف تھیندی ہے. بے میاں سوہنا نبی جے دی خاطر کائنات بنیے او تا انگلیاں بوڑ بوڑ تے چپے تے مارے اکھی تے مارے او محبوب تا اتنا بے چین ہے. پر امی عائشہ فرمیندی حضور کہیں پھر این تھینن کہیں پھر این تھینن کہیں پھر میرے ٹیک لگ دن کہیں پھر اٹھی بہندن کہیں پھر فاطمہ دے کان وچ گال کرندن. میں کہ سوہنا کیا وجہ فرمایا عائشہ موت بڑی اوکھی ہے میری امت کو دسا دی جو سکرات بڑی اوکھی ہے. اتھائیں آقا نے دعا مکی اللہم انی اعوذ بکا سکرات الموت اے اللہ موت دی سکرات تو بچا. میرے دوستو اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے. میں ایک گزارش کرے سا اے مدرسے دا کم تورے سامنے تھی نہ پے مسافر بندہ ہاں میں اپنے مدرسے دے نہیں آتا تھوڑے اپنا مرکز ہے بڑا سونا مرکز ہے جی بڑا دل خوش تھی ویندے. میں پورے ملک چ وینا چاروں صوبے چ وینا سندھی تقریر کرنا بلوچی چ کرنا اردو چ کرنا پنجابی چ کرنا تے میرے دوستو میں پورے ملک چ وینا بعض چہیں ایسے ہون جتھا ونجو جو صحیح دل خوش تھی ویندے. واللہ میں مسجد بیٹھا قرآن سامنے ہے میں اتھا آواں میرے دل ہی خوش تھی ویندے. تے میں تو گزارش کرے سا یہ سونا اللہ دا گھر بنوائے وے ہن باقی تھوڑے بہتے کم بچے ودن ان دے اندر ساتھی ہمت فرماؤ ڈھلے نہ تھی وہ تھوڑی اپنا مرکز ہے مروے سوں لیکن اے رہسی قیامت تک اے رہسی. اور جتنے لوگ اتھا نمازاں پڑھ سن تو بوری دیتی تو سیل دیتی تو روپایا دیتی تو ڈاہ دیتی ان دے اندر تیرا بھی اجر لکھیا وے سی. تو میں گزارش کرے سا جڑے ساتھی پہلے اگر 10 دا تعاون ہا تو ہن 100 چا کرو. حالات تورے سامنے ہیں مہنگائی دے کم بہت سارا رہ دے میں وزٹ کیتے ڈٹھے بڑا سونا نظام بندا پے انشاءاللہ بڑا عظیم نظام بندا پے. تے میرے دوستو جتنا تعاون تھی سکے زیادہ تو زیادہ کاری صاحب دے آکھن دی ضرورت نہ پوے جی خود بخدا ہے کاری صاحب کچھ دی ضرورت ہے تو اسا حاضر ہوں جی انہاں دے منہ کو نہیں دیکھنا جی اللہ دے گھر کو دیکھنا ہے محبوب دے فرمان کو دیکھنا ہے. فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ایک صحابی نے پوچھے سہیں اتا پورا گھر جرا بناوے ہمس دے جنت دے گھر بن آئے ہے. سونے محبوب نے فرمایا نا نا جڑا ایک سل چلے وے اون دے واسطے بھی جنت دے گھر بننے سے. تو میرے دوستو میں گزارش کرے سا اللہ جتنی توفیق دے بڑھ چڑھ کے ہمت نال جذبے نال دینی خیرات اور جرت نال اس مسجد نال مدرسے نال تعاون کرو. اللہ پاک تو نے رزق برکت عطا فرماوے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.